شروع اللہ کے خوبصورت نام سے جس نے ہمارے دلوں کو اپنے ایمان کے نور سے منور کیا۔ السلام علیکم میرے مسلمان بہن بھائیوں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہماری جان قربان، ہمارا سب کچھ ان پہ قربان۔ ہم عاشق رسول ہیں، جان بھی دیتے ہیں ان کے اوپر، اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن ایک سوال ہے میرا سب سے، کیا ہمیں عاشق رسول ہونا اسی وقت یاد آتا ہے جب ہمیں توڑ پھوڑ کرنی ہوتی ہے؟ عاشق رسول ہونا صرف اسی ٹائم یاد آتا ہے جب ڈنڈے اٹھا کے ہم نے فسادات پھیلانے ہیں ملک میں؟ یا عاشق رسول ہونا صرف اسی ٹائم یاد آتا ہے کسی پہ تہمت لگاؤ اور اس کو آگ لگا دو، اس کو جلا دو، اس کو مار دو؟ دیٹس ٹوٹلی رانگ۔ عاشق رسول ہونا ہمیں اس ٹائم یاد کیوں نہیں آتا جب ہم جھوٹ بولتے؟ عاشق رسول ہونا ہمیں اس ٹائم یاد کیوں نہیں آتا جب ہم دوسرے کو دھوکہ دیتے؟ عاشق رسول ہونا ہمیں اس ٹائم یاد کیوں نہیں آتا جب ہم کسی پہ ظلم کرتے؟ عاشق رسول ہونا ہمیں اس ٹائم یاد کیوں نہیں آتا جب ہم کسی پہ دھوکہ، تہمت، جھوٹی تہمت لگاتے ہیں؟ اس ٹائم وہ کیفیت کہاں جاتی ہے؟ اس ٹائم عاشق رسول ہونا ہمیں کیوں نہیں یاد آتا؟ ہم صرف نام کے عاشق رسول ہیں، عملی طور پہ عاشق رسول ہم نہیں ہیں۔ سر عاشق رسول نہیں ہیں ہم، ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے؟ ہم جھوٹ ہماری زندگی میں تو بہت کامن ہو چکا ہوا ہے۔ امیر آدمی جھوٹ بولے تو وہ جھوٹ نہیں سچ ہے، غریب آدمی سچ بولے تو وہ سچ نہیں جھوٹ ہے۔ کوئی بندہ چیخ کے پراعتماد ہو کے جھوٹ بولے تو اس کو سچ مان لیا جاتا ہے، اور ایک غریب آدمی، مظلوم آدمی سچا ہوتے ہوئے بھی چپ کر جائے تو اسی کو گلٹی ٹھہرا دیا جاتا ہے۔ کیا بات ہے! تو ہمیں اپنے معاشرے میں کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ ہمیں عاشق رسول بننا ہے، آئیے عملی طور پہ عاشق رسول بنتے ہیں۔ میرے پیغمبر اکرم کا فرمان ہے کہ جو انسان جھوٹ بولے، دھوکہ دے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اگر ہم تو روز جھوٹ بول رہے ہیں تو ہم تو پھر عاشق رسول نہیں ہیں، صرف نام چاہیے، جسٹ ٹیگ کہ جی ہم عاشق رسول ہیں۔ جیسے ایک بچہ ڈاکٹری بنتا ہے، 5-7 سال ڈاکٹری کی اور اس کے بعد پریکٹس نہ کی، ساری عمر ڈاکٹر لگ گیا اس کے ساتھ، تو وہ تو نام کا ہی ڈاکٹر ہوا نا، عملی طور پہ تو پوری دنیا کے ہاسپٹلس کو ریجیکٹ کر دیں گے۔ تو اسی طرح عاشق رسول اگر ہم صرف نام کے طور پہ ہوں گے، ٹھیک ہے، تو ہمیں اللہ اور اللہ کے نبی ہمیں ایکسیپٹ نہیں کریں گے بطور عاشق رسول، کہ تم لوگوں نے صرف نام لگایا ہوا تھا، عملی طور پہ تو کوئی عاشق رسول نہیں تھے۔ منافق کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ جب بھی بولے گا جھوٹ بولے گا۔ تو مجھے بتائیں، ہمارے ہاں تو جھوٹ ہی ہے، ہم سننا بھی جھوٹ چاہتے ہیں، بولنا بھی جھوٹ چاہتے ہیں۔ سچ کے لیے تو ہم سننا ہی نہیں چاہتے کہ ہمارے خلاف کوئی بات کرے، سچ ہم برداشت ہی نہیں کرنا چاہتے۔ اور پھر جب جھوٹی تہمت کی بات آتی ہے، عاشق رسول کے نعرے لگا کے ہم کسی پہ بھی تہمت لگا کے ہم اس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، ہم اس کو جلا دیتے ہیں، آگ لگا دیتے ہیں۔ تہمت بہت کم گناہوں میں سے ایک ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں سزا تعین کی ہے۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی پہ تہمت لگاؤ تو 4 گواہان پیش کرو، اور اگر نہیں کر سکتے تو جھوٹے تہمت ہونے کی صورت میں 80 کوڑوں کی سزا ہے اس بندے کے لیے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا یہ میٹر ہے جس کی سزا کا تعین ہمارے رب العزت نے خود کر دی ہے۔ ہماری زندگیوں میں اس چیزوں کی اہمیت ہے، ہم تو بادر ہی نہیں کرتے۔ اور اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہم دنیا میں کسی پہ تہمت لگا کے ہم بچ جائیں گے، تو دنیا میں تو شاید آپ بچ جائیں، لیکن آخرت میں تو نہیں بچیں گے نا۔ قبر میں تو ہم نے جانا ہی جانا ہے لازمی، تو وہاں پہ تو وی ول بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل فار ایوری سنگل تھنگ۔ ہم جتنا مرضی جھوٹ بول کے اپنے آپ کو بچا لیں، لیکن آخر میں ہم نے پکڑ ہی جانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ ہم سب کو ہدایت دے، ہم جھوٹی تہمت کسی پہ نہ لگائیں۔ کوئی امیر کوئی بات کر رہا ہے تو اس کو بھی چیک کریں، کوئی طاقتور کوئی بات کر رہا ہے تو اس کو بھی چیک کریں، ویریفائی ضرور کریں۔ جو اللہ نے SOP دیا ہے قرآن کے اندر، جو مینول ہے تہمتوں کو ویریفائی کرنے کا، اس پروسیس کو فالو کریں۔ مت دیکھیں کہ جی اس کے بعد تو بہت بڑی گاڑی ہے، یہ صحیح کہہ رہا ہوگا۔ نو، وہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے، وہ بھی جھوٹی تہمت لگا سکتا ہے۔ اور کوئی غریب آدمی جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے وہ بھی سچ کہہ رہا ہو، اس کو بھی سنیں۔ تو ان دونوں کے فیصلوں کے درمیان جو اللہ کا بتایا ہوا طریقہ کار ہے، جو قرآن میں واضح ہے تہمت کے اوپر، اس کو فالو کریں۔ لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں، اٹس نیور ٹو لیٹ ٹو ٹیک اسٹارٹ۔ آئیے ہم عہد کرتے ہیں اپنے آپ سے کہ ہم عملی طور پہ عاشق رسول بنیں گے۔ اللہ عز و جل سے عہد کرتے ہیں کہ ہم عملی طور پہ عاشق رسول بلکہ نہ جھوٹ بولیں گے، نہ ہی کسی پہ جھوٹی تہمت لگائیں گے۔ کہیں سے تو سٹارٹ لینا ہے نا، کہیں سے تو ہمیں بسم اللہ کرنی ہے عاشق رسول بننے کی عملی طور پہ، تو ہم اس طریقے سے کرتے ہیں۔ میں اللہ عز و جل سے دعا کرتا ہوں کہ میرے پیارے مسلمان بہن بھائیوں جو مجھے سن رہے ہیں، جو مجھے بھی سن رہے ہیں، جو اللہ مجھے بھی ہدایت دے، آپ کو بھی ہدایت دے، ہم سب مسلمانوں کو ہدایت دے کہ ہم عملی طور پہ عاشق رسول بنیں، اور اس کی شروعات ہم جھوٹ کو زندگی سے نکال کے سچ کو لے کے آئیں،
اور جھوٹی تہمتوں کو اپنی زندگیوں سے نکال دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو، اور ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔